حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کا 30واں پارہ سورہ علق کی آیت نمبر 14 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ جمعے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے ایک موضوع بیان کیا تھا جو اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کے ایک چھوٹے سے حصے میں اللہ نے ذکر کر دیا، الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے اس پرفتن دور میں گناہوں سے بچنے کے لیے اگر کوئی تیر بہدف نسخہ ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کوئی راستہ ہے، اگر کوئی طریقہ ہے، تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے، لیکن یہ راستہ ایک عظیم منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ صرف ایک جملے کا تصور اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لیا جائے، مضبوط کر لیا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا تعلق کوئی شریعت سے باہر کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ میں آج کے جمعے کی اس نشست میں اللہ کی توفیق سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا تعلق بندے کے ایمان سے ہے، اس کا تعلق بندے کے ایمان سے ہے۔ گزشتہ جمعے آپ کے سامنے میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا چند آیات اور احادیث کی روشنی میں کہ نظام کائنات کے اندر اللہ کا ایک مراقبے کا سسٹم، نگرانی کا سسٹم بڑے مربوط انداز سے لگا ہوا ہے۔ مراقبے کا سسٹم، نگرانی ہو رہی ہے۔ جس طرح ہم کہیں کیمرے کی زد میں ہوتے ہیں تو ہم کپڑے بھی نہیں بدلتے، یا کیمرہ لگا ہوا ہے، نہیں آپ کپڑے نہیں بدلنا، وہ پتہ چل جائے گا، ہم کپڑے نہیں بدلتے، چور چوری نہیں کرتا، کیمرہ لگا ہوا ہے۔ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم اپنی گاڑی کی اسپیڈ کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ تو کیمرہ کیا کرتا ہے؟ کیمرے کی آنکھ ہم کو روکتی ہے، جرم سے روکتی ہے۔ اچھا، خوبصورت بات یہ ہے کہ کیمرے کی آنکھ جس طرح ایک مجرم کو جرم سے روکتی ہے، کیمرے کی آنکھ ایک اچھے کام کرنے والے کے اچھے کام کو اور اچھا کر دیتی ہے۔ دیکھیں نا، اگر کیمرہ لگا ہوا ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا باس اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ایک بڑی سی اسکرین پر وہ ہمارے کمرے کو مسلسل واچ کر رہا ہے، تو ہم بڑے اچھے سے کام کرتے ہیں، بڑی اچھی پرفارمنس ہماری جا رہی ہوتی ہے، یار بڑا اچھا کام کر رہا ہے، بڑی محنت سے کام کر رہا ہے۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے، کسی نوکر کو اس کا مالک کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ وہ کیسے گاڑی صاف کر رہا ہے، جہاں ایک مرتبہ ہاتھ مارنا ہوتا ہے وہاں 10 دفعہ ہاتھ مارتا ہے، چمکا کے رکھ دیتا ہے پوری گاڑی، کیونکہ مالک دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں تو اسی کو شریعت احسان سے تعبیر کرتی ہے۔ حدیث جبرائیل آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں، میں اس کو پورا نہیں سناؤں گا، لیکن ترجمہ ضرور کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ اور میں بتا چکا ہوں، ایک ہے عبادت، ایک ہے عبادت کا حسن، ایک ہے وضو، ایک ہے وضو کا حسن، ایک ہے نماز، ایک ہے نماز کا حسن، ایک ہے کسی عمارت، کسی بلڈنگ کا اسٹرکچر، اور ایک ہے اس کی ٹائلنگ، اس کی فنیشنگ، اس کا کلر، اس کی کھڑکیاں، اس کے دروازے، اس کے پردے، اس کی کارپیٹنگ، یہ اس کی فنیشنگ ہے۔
اسی طرح ہر عمل کے اندر ایک عمل ہوتا ہے اور ایک عمل کا حسن ہوتا ہے. نماز کے بعد سلام پھیر کے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ تیری مدد چاہیے، تیرے ذکر پر تیری مدد چاہیے. اعنی میری مدد کر دے، علی ذکرک کہ تجھے یاد رکھوں میں، و شکرک تیرے نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں، توفیق تو دے، مدد کر دے میری، شکر کرنے میں بھی تیری مدد چاہیے. وہ حسن عبادتی کا، اور اللہ ایک چیز اور ہے، مجھے آپ کی مدد چاہیے، میں جب عبادت کروں تو عبادت کو اس کے حسن کے ساتھ سر انجام دوں، عبادت میں حسن بھی پیدا ہو جائے. عبادت میں حسن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. عبادت کا حسن یہ ہے، حسن کے عبادت کے حسن کے دو آپشن بیان کیے. ایک آپشن یہ ہے کہ تب تم عبادت کرو تو اس تصور سے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. موضوع ہے ہمارا اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں. آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ تم عبادت میں اپنے قیام میں نظریں جھکا کے اللہ کو دیکھو، تم اپنے رکوع میں اپنے سجدے میں اللہ کو دیکھو، اپنے معبود کو عابد دیکھے، اپنے مسجود کو سجدہ کرنے والا ساجد دیکھے. یہ ہے عبادت کے حسن کا اعلیٰ درجہ، سپر درجہ، بلند سے بلند ترین درجہ کہ کسی کو اس کی عبادت میں اس کا اللہ نظر آ جائے. اور دوسرا آپشن بتایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر چشم تصور میں یہ نقشہ نہیں کھنچ سکا تو پھر یہ تصور تو پیدا ہو جائے عبادت کے اندر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا تیسرا کوئی آپشن نہیں بتایا. اگر عبادت ان دونوں آپشن سے خالی ہے تو وہ ایک اسٹرکچر ہے، وہ ایک ڈھانچہ ہے، وہ ایک نامکمل چیز ہے، اس کو مکمل کرنا چاہیے تھا. کارآمد عمارت وہی ہوتی ہے جس کے سارے کام کمپلیٹ کر دیے جائیں، جس کی آرائش اور زیبائش کر دی جائے، جس میں ساری فیسلٹیز دے دی جائیں. تو میں نے بتایا تھا گزشتہ جمعے کہ ایک مراقبہ اور نگرانی کا بڑا اسٹرانگ سسٹم لگا ہوا ہے. اسٹرانگ اس لیے کہ میں نے آپ کو ہر حوالے سے بتایا تھا کہ وہ کس طریقے سے اسٹرانگ ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، رقیب نگران، مراقبے کا سسٹم، نگرانی کا سسٹم. ان اللہ کان علیکم رقیبا. دوسرے مقام پہ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک رقیب ہے جو مسلسل دیکھ رہا ہے تمہیں. اور میں ایک آیت اور بیان کیے بغیر رہ نہیں سکتا، آج میرے مطالعے سے گزری. قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کے اندر اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی. عیسائی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. ایک بہت بڑا جرم ان سے سرزد ہوا تھا دنیا کے اندر کہ انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن اللہ ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے. عیسائیوں کو کہیں گے تم نے عیسیٰ کو، میرے نبی اور میرے پیغمبر کو، عیسیٰ کو تم نے میرا بیٹا بنا دیا تھا. اب جب پھنسیں گے نا، میں نے گزشتہ جمعے بھی بتایا تھا کہ بہت سے بدبخت اس عدالت کو بھی دنیاوی عدالت کی طرح ہی سمجھیں گے. وہ کہیں گے اللہ ہمیں تو آپ کے نبی نے یہی تو حکم دیا تھا، عیسیٰ نے ہی تو کہا تھا میں اللہ کا بیٹا اور میری ماں مریم وہ اللہ کی بیوی. اللہ اکبر. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلا گیا معاملہ. اللہ فرمائیں گے لے آؤ عیسیٰ کو. اللہ کو تو سب پتہ ہے نا جھوٹ بولنا ہی ہے. اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے. اور حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تھر تھر کانپ رہے ہوں گے.
اس وجہ سے نہیں کہ کوئی گناہ کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، لیکن اللہ کی عدالت کا رعب اتنا ہوگا. نبی نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا کہ اللہ کی عدالت میں اس پیشی میں کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اللہ عیسیٰ کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے. کیا کہیں گے؟ اللہ کا قرآن أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بہ علم ان کنت قلتہ فقد علمتہ. توجہ بھائی، میں اپنا موضوع یہاں سے ثابت کر رہا ہوں بڑے اچھے انداز سے. ان قلتہ فقد علمتہ، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ. کیا ہے جی آیت؟ ہاں جی حافظ بیٹھے ہوئے نا. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. آیت بڑی لمبی ہے، میں ترجمہ نہیں کروں گا، بس آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي. اللہ جیتے جی میں نے بہت توحید کی دعوت دی، لیکن جب میں مر گیا کنت انت الرقیب علیہم، رقیب علیہم. اللہ مجھے بولنے کی سکت نہیں ہے تیری عدالت میں کھڑے ہو کر. الفاظ زبان سے ادا نہیں ہو رہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بیچارہ معصوم ہوتا ہے لیکن ہیبت طاری ہو جاتی ہے، بولا نہیں جاتا. آخر میں ایک جملہ کہہ کے جان چھڑائیں گے. جملہ کیا ہوگا؟ کنت انت الرقیب علیہم، رقیب علیہم، رقیب علیہم. اللہ آپ کا نظام، وہ جو ایک مراقبے کا سسٹم ہے نا، وہ ایک آپ کا ایک بہت بڑا ایک کمپیوٹر ہے جو مسلسل مووی بنا رہے. اللہ کھول اپنا کیمرہ، کھول اللہ اپنا کیمرہ، وہ سسٹم آن کر. جب کوئی مانتا نہیں ہے نا تو پھر کہتے ہیں چلو بھائی یہ آپ دکھاؤ، ابھی آپ کو آپ کی مووی دکھا دیتے ہیں، صبر کرو، دکھاؤ بھی ذرا، دکھاؤ ان کو. اور جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے پھر پھنس جاتا ہے، یار یہ تو سارا ریکارڈ کر لیا انہوں نے. جہاں عیسیٰ علیہ السلام سے بولا نہیں جائے گا نا، ہیبت کی وجہ سے اللہ سے کہیں گے کنت انت الرقیب علیہم. اللہ وہ سسٹم تیرا مراقبے کا سسٹم، نگرانی کا سسٹم، وہ تیرا کمپیوٹر، وہ تیرے کیمرے، اللہ اس سسٹم کو آن کر کے دیکھ لے اور اپنی جان بخشی کر لیں گے. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اللہ اکبر. اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا توجہ میری طرف رکھیے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں پر. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اللہ کی ذات کہاں ہے؟ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ کی ذات آسمانوں پر عرش معلی پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى، ذات اس کی وہاں ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یار مولوی صاحب نے کہا تھا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا، آسمان کی موٹائی 500 سال کی، دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا. علی ھذا القیاس، یہ کئی سو صدیوں کی مسافت، کئی سو سالوں کی دوری، وہاں سے اللہ دیکھ رہا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے، اپنی ہر مخلوق کو دیکھ رہا ہے، چیونٹیوں کو دیکھ رہا ہے، ذرات کو دیکھ رہا ہے، درخت کے پتوں کو دیکھ رہا ہے. تو جب دور سے کوئی دیکھتا ہے نا تو پورا پورا نہیں دیکھتا. ہم اپنے اوپر قیاس کر لیتے ہیں، کچھ نظر آ رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. دور سے دیکھ رہا ہے تو اس کو کچھ نظر آ رہا ہے اور کچھ اس کو نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ، سمجھانے کے لیے. وہ جو اتنی دور بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں نا،
وہ اس طرح دیکھ رہا ہے جس طرح اگر کوئی تمہارے ساتھ ہو وہ دیکھتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَهُوَ مَعَكُمْ, تمہارے ساتھ ہے. یہاں سے دھوکہ لگا کچھ لوگوں کو کہ جی اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ آسمانوں پر عرش معلیٰ پر مستوی ہے. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کا مطلب کہ ہمارے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ موجود ہے. نہیں, ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ کی ذات ایک ہی جگہ پر ہے, لیکن اس کا سننا, اس کا دیکھنا, اس کا علم, اس کی قدرت, اس کی قوت, اس کا اختیار, اس کا اقتدار, وہ ہر جگہ موجود ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تمہارے ساتھ ہے. ایک اور مقام پر فرمایا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ, یہ لوگوں سے تم چھپ جاتے ہو, اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ, اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں پھر سمجھا دوں, بات کو سمجھنے کی کوشش کر لیجئے گا. اللہ ساتھ نہیں ہوتا, اللہ ہوتا عرش معلیٰ پر ہے, لیکن اس طرح دیکھتا ہے جیسے تمہارے ساتھ کوئی اگر ہو وہ تم کو دیکھتا ہے. اس لیے کہ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہوگا تو آپ پیشاب کہاں کریں گے بتائیے؟ کہاں کریں گے؟ نیچے بھی اللہ ہے, ہر جگہ ہے نا. پھر نعوذ باللہ, یہ عقیدہ ہی فاسد ہے. آپ کو تھوک آئے گا, تھوکیں گے کہاں پر؟ دائیں بائیں آگے پیچھے. نعوذ باللہ, اللہ کے اوپر تھوکیں گے. یہ عقیدہ فاسد عقیدہ ہے. میں اس لیے سمجھا رہا ہوں, توجہ پوری ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اتنا دور ہونے کے باوجود دیکھتا اس طرح ہے جیسے وہ ہمارے ساتھ ہے. فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اس پر کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں, چھپی ہوئی ہے ہی نہیں. اس کے دیکھنے کی کیفیت یہ ہے, اس کے سننے کی کیفیت یہ ہے کہ یعلم دبیب النملۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء علی الصخرۃ السماء. وہ اتنا دور عرش معلیٰ پر مستوی ہو کر جب دیکھتا ہے نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نگاہ اتنی تیز ہے, تم تو ایک 6 فٹ کا انسان ہو. اللہ کہتا ہے اس کی میری نگاہ اتنی تیز ہے کہ اندھیری رات ہو اور سیاہ رات کے اندر ایک کالی پہاڑی ہو, اس کالی پہاڑی کی کھو کے اندر ایک کالا پتھر ہو, اس کالے پتھر کے اوپر ایک سیاہ چیونٹی چل رہی ہو. رب کہتا ہے میں اس چیونٹی کو بھی دیکھتا ہوں, اور صرف دیکھتا نہیں ہوں, اس کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے قدموں سے جو ایک آہٹ محسوس ہوتی ہے, میں اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہوں. یسمع دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. یہ ہے اللہ کا دیکھنا, ہماری طرح دیکھنا نہیں ہے. اللہ اکبر. بلکہ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں, یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے, توجہ کیجیے گا بات کو سمجھنے کے لیے. فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن. جتنی بھی آدم کی اولاد ہے, اس وقت آدم کی اولاد 700 کروڑ ہے, اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے, 750 کروڑ ہیں دنیا کے اندر. آج کی بات نہیں ہو رہی. آدم جب سے پیدا ہوئے قیامت کی صبح تک آدم کی جتنی بھی ذریت ہے, مسلمان غیر مسلمان, مرد عورت, بچے بوڑھے جوان, شہروں میں رہنے والے, جنگلات میں رہنے والے, عرب و عجم میں رہنے والے, جتنے بھی آدم کی اولاد ہے, ان اولاد کے سینے میں جو دل ہے نا, اللہ کہتا ہے بنی آدم, اولاد آدم کے سارے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. دیکھیے میں کہتا ہوں عقل سے نہیں سمجھ سکتے اس بات کو. ایک اور جملہ کہا سبحان اللہ. وہ جملہ تو ایسا ہے کہ عقل ماتم کرتی ہے, پھر مانتی تو نہیں ہے لیکن ماتم کرتی ہے عقل. کیا کہا؟ بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد. اللہ اکبر. اربوں کھربوں دل
اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان اس طرح ہیں جس طرح ایک دل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک کافر کا دل ہے، ایک مومن کا دل، ایک دشمن کا دل ہے، ایک دوست کا دل ہے، ایک مرد کا دل ہے، ایک عورت کا دل ہے، ایک ایمان والوں کا دل ہے، ایک کفر کرنے والا۔ اللہ کہتا ہے سب کا دل میری دو انگلیوں کے درمیان اس طرح ہے۔ یہ اس طرح کیوں؟ اللہ اپنا کنٹرول بتانا چاہتا ہے کہ ان دلوں پر میرا کنٹرول ایسا ہے جیسے دو انگلیوں کے درمیان اگر ایک دل ہو، اس دل کو یصرفھا کیف یشاء، یوں پلٹ دے یا یوں پلٹ دے۔ ایک دل کو پلٹنا تو آسان ہے نا، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہمارا اختیار ایک دل۔ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کو کوئی دشواری نہیں ہے کہ دو انگلیوں کے درمیان آدم کی اولاد کے سارے دل ایک دل کی طرح ہیں، جس طرح چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث سنا کر میں اپنے موضوع کو آگے کی طرف لے کے جاؤں۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مراقبے کا اور نگرانی کا سسٹم کتنا اسٹرانگ ہوگا، اس حدیث کو سن کر ذرا سمجھ لیجئے۔ فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم يعمل او تتکلم۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں۔ اللہ کا علم دیکھیے، اور ہم جانتے ہیں۔ اللہ کیا جانتا ہے؟ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے تصور، خیال۔ قول ظاہر ہو جاتا ہے الفاظ کے ذریعے، آواز کے ذریعے، عمل ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک قول کو چھوڑو، بول کو چھوڑو، عمل کو چھوڑو، میں تجھے بتاؤں میرا علم اتنا مضبوط ہے، وہ مراقبے کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے۔ اللہ کہتا ہے انسان کو پیدا بھی ہم نے کیا، اور انسان تیرے سینے میں یہ جو دل ہے نا، اس دل کے اندر جو خیال آتا ہے، خیال، پرسپشن، تصور، کسی چیز کا خیال آنن فانن آیا اور نکل گیا، کسی کو پتہ نہیں چلتا، بلکہ بعض اوقات خود بھی آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کیا سوچا تھا یار میں نے، وہ کیا خیال آیا۔ اللہ کہتا نعلم ما توسوس به صدر، تیرے سینے کے اندر جو خیالات آتے ہیں، جو تصورات آتے ہیں، ان خیالات اور تصورات کو بھی میں جانتا ہوں۔ پھر بخاری کی حدیث فرمایا اللہ ان پر پکڑ نہیں کرے گا، برا سے برا خیال آ جائے اللہ کہتا ہے میں اس پر پکڑ نہیں کروں گا، گندے سے گندہ خیال آ جائے کہا تیری پکڑ نہیں ہے، جب تک کہ وہ خیال اس کو تو عملی جامہ نہ پہنا دے یا اس خیال کو زبان پر نہ لائے، اس گندے خیال کو، جب تک پکڑ نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ان ربک لبالمرصاد۔ بھائی اب یہاں سے میرا موضوع شروع ہو رہا ہے آج کا جمعہ، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، گھات لگا کے۔ جانتے ہیں گھات کا؟ ایک ہوتا ہے شکاری، ایک ہوتا ہے شکار۔ بس میں دو ہی لفظوں میں سمجھانا چاہوں گا، توجہ رکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے شکاری، ایک ہوتا ہے شکار۔ شکار بے خبر ہوتا ہے، شکاری باخبر رہتا ہے۔ شکار تو بے خبر، وہ آ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی شکاری گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ شکاری جب گھات لگا کے بیٹھتا ہے ایسے ہی بیٹھ جاتا ہے، ڈھیلے ڈھالے انداز سے بیٹھ جاتا ہے، وہ چوکنا ہو کے بیٹھتا ہے، وہ چار آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کی حرکات و سکنات بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مخفی رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے۔ وہ شکاری شکار سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، لیکن چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس سے غافل ہو جاتا ہے، اس پر پوری توجہ رکھتا ہے شکار پر۔ شکار کو شکاری کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن شکاری کو شکار کا اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد،
تیرا رب تجھے اس طرح دیکھ رہا ہے جس طرح ایک شکاری شکار کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تصور اگر پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آئیے آپ کو ایک حدیث سناؤں، بیہقی کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے غلام کہتے ہیں زید بن اسلم، خرج ابن عمر ذات یوم فی بعض نواحی المدینہ، حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے کے اس علاقے میں نکلے جو صحرائی علاقہ تھا، جنگل تھا، پہاڑ تھے، بیابان تھا، اس طرف نکلے۔ وہاں پہ دیکھا کہ ایک چرواہا ملا اور سخت گرمی کا عالم تھا۔ ایک چرواہے کو دیکھا بکریاں چراتا ہوا آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر ایک خیمہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جب چرواہا گزرا تو اس کو بلایا اور پھر اس پر ترس کھایا کہ گرمی کی شدت سے اس کی زبان سوکھ رہی ہے۔ اس کو کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، یہ پانی پیو۔ تو اس چرواہے نے جواب دیا انی صائم، میرا روزہ ہے۔ اے میرے میزبان، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، لیکن انی صائم، میرا روزہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ عبداللہ ابن عمر ہل کے رہ گئے، کہنے لگے فی مثلی ھذا الیوم شدید حرہ، اس شدید گرم ترین دن کے اندر جب لویں چل رہی ہیں، وَأَنْتَ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ تَرَى الْغَنَمَ وَأَنْتَ صَائِمٌ، اس بھیانک گرمی کے اندر تو بکریوں کو چرا رہا ہے اور تم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ پانی پی، تیرا اتنا سخت کام ہے۔ اللہ کی قسم جو اس نے جواب دیا عبداللہ ابن عمر کو، اس جواب نے عبداللہ ابن عمر کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا، صحابی کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس نے کہا ابادر ایام الخالیہ، اور آج کی گرمی، آج کا درجہ حرارت مجھے بتانے والے، او میرے میزبان، ابادر ایام الخالیہ، میں نے جو گزشتہ زمانے میں جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے اور ان گناہوں کی گرمی جو مجھے لگی ہوئی ہے، اور اس گناہوں کی گرمی مجھے جہنم کی گرمی دکھا رہی ہے، ابادر ایامی الخالیہ، وہ گزشتہ زمانے کے گناہ وہ مجھے اتنا گرم کیے ہوئے ہیں، میں اس گرمی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں روزہ رکھا ہوا ہوں آج کے دن۔ ہے کوئی اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کر کے روزہ رکھنے والا؟ ہے کوئی اپنی زندگی اس طرح گزارنے والا کہ اس کو یاد ہوں اپنے پچھلے گناہ، اور ان پچھلے گناہوں کی فکر میں وہ روزہ رکھا ہوا ہو، وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر، اپنے سخت کام کی پرواہ کیے بغیر؟ آج تو ہمارے نخرے ہیں نا، روزہ رکھ کر اللہ پر احسان ہے۔ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو فعجب ابن عمر، تعجب کیا، کہا اچھا تو بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر۔ پھر اس چرواہے سے کہا حل لک ان تبیعنا شاۃ من غنمک نطعمک من لحمها وتعطیک ثمنها، اے چرواہے کیا ہی اچھا ہو کہ تم ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دو، ہم اس کو یہیں پر کاٹیں گے اور اس کا گوشت بنائیں گے اور ہم خود بھی کھائیں گے، تجھے بھی کھلائیں گے، لیکن پریشان نہ ہونا، وتعطیک ثمنها، ہم اس کی قیمت بھی تجھے دے دیں گے، ایک بکری۔ تو اس راعی نے، چرواہے نے جواب دیا اے میرے میزبان، اننی امین، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں ان کا محافظ ہوں، چرواہا ہوں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ لو کانت الغنم لی، ہاں آپ اچھے لوگ ہیں، بزرگ اور دیندار لوگ نظر آ رہے ہیں، اللہ کی قسم لو کانت الغنم لی ما بخلت علیک بواحدۃ، تو میں ایک بکری دینے میں بخل سے کام نہیں لیتا، میں ویسے بخیل آدمی نہیں ہوں، میں دے دیتا تم کو اگر یہ میری بکریاں ہوتی۔
کہا ٹھیک ہے تمہاری بکریاں نہیں ہیں، مالک کی بکریاں ہیں، لیکن اگر تم ایک بکری دے دو اور مالک سے یہ کہہ دینا کہ اختطفها الذئب، کہ بھیڑیا آیا تھا اور بھیڑیے نے ایک بکری اٹھا لی اور وہ اٹھا کے چلا گیا، اس لیے ایک بکری کم ہو گئی، گوشت بھی کھاؤ گے، ہم بھی کھائیں گے، قیمت بھی لے لو گے۔ اللہ اکبر! کیا مالک تمہارا تم پر بھروسہ نہیں کرے گا؟ تم بھروسے والے نہیں ہو؟ کہا بھروسے کی بات، اے میرے میزبان، اللہ کی قسم میرا مالک مجھ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے، اگر میں شام کو اکیلا مالک کے پاس چلا جاؤں اور میں کہوں ساری بکریوں کو ایک بھیڑیوں کا ریوڑ آیا تھا اور ساری بکریوں کو اٹھا کے لے گیا، میرا مالک مجھے اف بھی نہیں کرے گا، مجھے سچا ہی مانے گا۔ کہا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، تم اپنے مالک سے کہہ دینا وہ ایک بکری بھیڑی آیا تھا وہ لے گیا، تو جب یہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، جب یہ جملہ کہا نا کہ یہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اب الفاظ سنیے، فَمَضَى الرَّاعِي، وہ راعی، وہ چرواہا فوراً عبداللہ بن عمر کے پاس سے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد وَهُوَ رَافِعُ إِصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ، کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ اور اپنی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہنے لگا، او میرے میزبان، فَإِنَ اللَّهِ، اگر میں یہ کر دوں فَإِنَ اللَّهِ، تو اللہ کہاں ہے مجھے بتاؤ۔ میں اپنے مالک سے چھپ سکتا ہوں لیکن میں اللہ سے کیا چھپ سکتا ہوں؟ فَإِنَ اللَّهِ، کیا اللہ اتنے پردوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو نظر نہیں آ رہا؟ میرا یہ عمل اس سے مخفی ہو جائے گا؟ فَأَيْنَ اللَّهِ، تو مجھے اس سوال کا جواب دو، میرا اللہ کہاں؟ یہ سننا تھا۔ فَجَعَلَ ابن عمر يَبْكِي، حضرت عبداللہ ابن عمر رونے لگے۔ فَلَمْ يَزَلْ ابن عمر يَقُول قَالَ الرَّاعِي فَأَيْنَ اللَّهِ، جب بھی یہ واقعہ سناتے ساتھیوں کو تو یہ واقعہ سناتے ہوئے رو جاتے تھے اور یوں بار بار کہا کرتے تھے، فَلَمْ يَزَلْ ابن عمر يَقُول، بار بار اس کا جملہ دہراتے تھے، قَالَ الرَّاعِي فَأَيْنَ اللَّهِ، اس چرواہے نے مجھے کہا کہ بس بتاؤ پھر اللہ کہاں ہے، اس چرواہے نے مجھے کہا بس بتاؤ پھر میرا اللہ کہاں ہے، پھر کیا میرا اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا؟ اس کے مالک کے پاس پہنچے، اس کے مالک سے بات کی، اس غلام کو بھی خریدا اور جو بکریاں چرا رہا تھا وہ بکریاں بھی خریدی، اور اس کو بلایا مدینے میں اور اس سے کہا کہ جس غلام کے دل میں اللہ کا ایسا ڈر ہو اس کو چاہیے کہ وہ بندوں کی غلامی نہ کیا کرے، وہ صرف ایک اللہ کی غلامی کیا کرے۔ میں نے آج تجھے آزاد کر دیا اور یہ بکری بھی لے جا، یہ بھی تجھے گفٹ کر۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، یہ تصور کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، یہ بہت بڑا تصور ہے۔ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن اگر سمجھنا چاہیں گے تو وہ آسان ہو جائے گی۔ آج اگر مجھ سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے اللہ پر ایمان ہے، بھائی کیا بات کر رہا ہو یار، ہم مومن آدمی ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا سوال، کیا مطلب ہے ایمان کا؟ ایمان کا مطلب تو بس یہی ہے نا، ہاں اللہ ہے، کہاں ہے وہ؟ عرش وہ اللہ پر مستوی، وہاں پر ہے اللہ، بس یہ ہے ایمان، بس یہ ایمان ہو گیا، بس مومن بن گئے، آپ جنت کے حقدار بن گئے۔ اور جن کو یہ تصور قائم نہیں ہوا کہ اللہ آسمانوں پر عرش اللہ پر مستوی ہے، وہ جہنم کے حقدار بن گئے، بس یہ فرق ہے۔ نہیں مولوی صاحب، ایک فرق اور بھی ہے، ہماری مسلمانی ہوئی بھی ہے، غیر مسلموں کی اچھا، کیا یہ دوسرا کام آپ نے مسلمانی کروا لی اور وہ بیچارے غیر مسلم انہوں نے مسلمانی نہیں کرائی، اللہ اس جرم میں ان کو جہنم کا حقدار بنائے گا اور تم کو جنت کا حقدار بنائے گا؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ لیجیے اچھے طریقے سے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ماننا، پہلے وہ مانتے ہیں، یہاں تک کا ہمارا ایمان۔ پھر اللہ کی صفات کو ماننا، صفت کی جمع ہے، صفت کہتے ہیں خوبی کو۔ زید اگر اس کے اندر لکھنے کی خوبی ہو، علم کی خوبی ہو تو ہم اس کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں زید عالم
یہ اس کی خوبی بیان ہو رہی ہے. عالم ہے، عامل عمل کرنے والا ہے، عالم بعمل ہے، کاتب لکھنا جانتا ہے. یہ اس کی صفات ہے نا، اس کی خوبیاں ہیں. ہر صفت کا ایک نام ہوتا ہے. لکھنا ایک کام ہے، اس کی یہ صفت، یہ خوبی اس کا ایک نام ہے کاتب ہونا. اللہ کی ذات کو ماننا، پھر اللہ کی صفات کو ماننا. صفات کو ماننا، توجہ پوری رکھیے گا. صفات کا کیا مطلب؟ اللہ کی کتنی صفات ہیں. اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اللہ کی قدرت، اللہ کی قوت. اللہ کی کتنی صفات ہیں، کتنی خوبیاں ہیں. کوئی کہے گا جی صرف 99 خوبیاں. 99 خوبیاں نہیں ہیں. اللہ نعوذ باللہ کنگال نہیں تھا کہ 99 خوبیاں اپنے اندر اس کے اندر پیدا ہوئیں اور ایک خوبی اور پیدا ہو جاتی تو 100 ہو جاتی. نہیں. یاد رکھیے گا اللہ کی لامحدود صفات ہیں. لامحدود کا مطلب اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ اس کی خوبیاں یہاں ہوں یا اتنی ہوں اس کے بعد بس نہیں. لامحدود صفات ہیں، لامحدود خوبیاں ہیں. اور ہر صفت، ہر خوبی کا ایک نام ہے. ہر خوبی کا ایک نام ہے. اس کی ایک صفت ہے دیکھنا، اس کے لیے وہ بصیر ہے. اس کی ایک صفت ہے رحم کھانا، اس کے لیے ایک نام ہے الرحمن، ایک نام ہے الرحیم. ہر خوبی کا ایک نام ہے. تو توجہ پوری رکھیے گا، اللہ کی صفات لامحدود ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ پھر ہر صفت کا نام بھی لامحدود ہے. ان لامحدود ناموں میں سے ہم کو صرف 99 نام بتائے گئے. اور ایک جملہ اور سن لیجئے، ہر صفت از خود لامحدود ہے. ہر صفت از خود وہ صفت لامحدود ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس کو مثال سے سمجھیے گا. میری آنکھیں میں دیکھتا ہوں، یہ میری ایک صفت ہے، لیکن یہ صفت محدود ہے. میں دیکھتا ہوں آگے دیوار آتی ہے، میری یہ حد ہے. میرا دیکھنا محدود ہو گیا. میں سنتا ہوں اس سے دور. جب 6 گز کے فاصلے پر میری وہ حد ہے، وہ میری لمٹ ہے. اس کے آگے نہیں سن سکتا. میری ایک طاقت ہے، لیکن ایک میری طاقت اور میری قوت وہ لامحدود قوت نہیں ہے. اس کی ایک لمٹ ہے. میں 40 کلو بوجھ اٹھاؤں گا، 10 کلو بوجھ اٹھاؤں گا، 80 کلو بوجھ اٹھاؤں گا، 200 kg اٹھا لوں گا، لیکن پھر میری ایک لمٹ ہے. 250 kg کے بعد میری لمیٹیشن ختم ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا لامحدود. ہر صفت از خود لامحدود. اس کی کوئی حد ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اندھیری رات اور کالی پہاڑی کے اندر کالی چیونٹی کو چلتا ہوا وہ دیکھتا بھی ہے، اس کی قدموں کی آہٹ کو وہ سنتا بھی ہے. مجھے یہاں پر اپنا موضوع پھر روکنا پڑ رہا ہے، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ میں اللہ کی توفیق اور مہربانی سے گزشتہ جمعے مجھے وقت کا پتہ نہیں چلا اور 10 منٹ اوپر ہو گئے. ہمارے کچھ ساتھی جنہوں نے جانا ہوتا ہے، ان کو کوئی کام ہوتا ہے، یا خاص طور پر سب سے زیادہ مجھے ان ساتھیوں کا خیال ہوتا ہے جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اپنی مجبوری کی وجہ سے. ان کی کمر کی تکلیف، ٹانگوں کی تکلیف ہوتی ہے، وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کا سب سے پہلے خیال کیا جائے. میں اپنے موضوع کو یہیں پر روکتا ہوں. یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے. اس کا پارٹ 3 بھی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگر آنے والا جمعہ میرا پنس روڈ پر نہیں ہوا تو تیسرا جمعہ انشاءاللہ اسی موضوع پر بیان کروں گا، اور اس موضوع کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مکمل کروں گا. اس موضوع کا ایک اہم حصہ ابھی باقی ہے جسے بیان کرنا ہے، جس کا تعلق آج کے دور میں موبائل استعمال کرنے والوں سے ہے. جو اہم حصہ ہے اس کا تعلق آج کے دور میں جو بھی یہ اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، اینڈرائڈ موبائل استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بے حد ضروری ہے. تو انشاءاللہ میں اس کو شروع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ وہ اس کو مجھے بڑے اچھے طریقے سے اور کھول کر کے بیان کرنا ہے، سمجھانا ہے اس کو. اور میں 2 منٹ میں، یہ میری کچ فہمی ہے اور یہ میری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ بیان کر دوں، دریا کو کوزے میں بند کر دوں. مجھے وقت کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ میری کوتاہی ہے بہت بڑی.
لیکن میں اب وقت کا سہارا مزید نہیں لینا چاہتا، اور انشاءاللہ اس بقیہ حصے کو آنے والے رمضان کے کسی جمعے کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو کچھ سنا اور سنایا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور بس آخری بات کر کے میں بیٹھ رہا ہوں کہ بھائی ایک روزے دار کے بارے میں سنا ہے آپ نے، اور آپ بھی روزے سے سنا نا روزے دار کا واقعہ، جو جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا۔ 2 پوائنٹ بڑے اس کے زبردست ہیں۔ ایک پوائنٹ، جب گرمی کی شدت کا احساس دلایا تو کہا بھائی وہ جو گناہ کیے تھے نا وہ اس گرمی کی شدت سے کہیں زیادہ گرم ہیں، اور وہ جہنم کی گرمی مجھے دکھاتے ہیں، اس لیے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ابادرو، میں ٹھنڈا کر رہا ہوں۔ ابادرو کا مطلب میں ٹھنڈا کر رہا ہوں، گزشتہ دنوں کے گناہوں کی گرمی کو میں ٹھنڈا کر رہا ہوں اصل میں روزہ رکھ کر۔ تو روزہ رکھتے ہوئے ایک تصور یہ قائم ہونا چاہیے کہ یا اللہ گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور ایک تصور یہ قائم ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس نے پلٹ کے عبداللہ ابن عمر کو جواب یہ دیا فَإِنَ اللَّهَ، اگر اپنے مالک سے یہ کہہ دوں کہ بکریاں لے کے جا رہا تھا، ایک بھیڑیا آ کے بکری کو کھا گیا، تو فَإِنَ اللَّهَ، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ بے شک میرا مالک نہیں دیکھ رہا، کیا میرا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ تو ایک روزے دار کو اس تصور کے ساتھ روزہ رکھنا بنتا ہے۔ اس کو اگر حدیث کو سامنے رکھیں تو روزے دار ہے، جنگل میں ہیں، صحرا میں ہیں، لیکن وہاں پر روزہ رکھ کر اس تصور کے ساتھ چل رہا ہے، بکریوں کو چلا رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ۔ میرے بھائی آج 9واں روزہ ہے، کوشش کریں اگلے جمعے تک اسی تصور کے ساتھ چلنے کی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب گناہ آ جائے اپنی شد و مت کے ساتھ آپ کے سامنے تو اس گناہ کو چھوڑیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ۔ اور یاد رکھیے گا صرف مغرب تک نہیں دیکھتا اللہ، روزہ کھولنے کے بعد بھی اللہ دیکھتا ہے، اس کی بصارت کام کر رہی ہوتی ہے اللہ۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ یہ تربیت ہے آپ کی، جو تربیت 9 دن ہو گئے، اور کتنی تربیت ہو گئی، کتنی پریکٹس ہو گئی، گناہ کو چھوڑنے کی پریکٹس، گناہ پر قدرت رکھتے ہوئے گناہ کو چھوڑنے کی پریکٹس 9 دن مکمل ہو گئے، 21 دن یا 20 دن باقی ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔